السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. یہ ہے پارٹ 5. جب ہم خوشی کا ذکر کرتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے، تو ہم ایک چیز جو میں نے محسوس کی، میں ظاہر ہے یہ پروگرام اپنے ایکسپیرینسز، میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں جاز صاحب کی طرح جو ہمارے آج مہمان ہیں. میں صرف اپنے ایکسپیرینس کی بات کر سکتا ہوں، جو میرا تھوڑا بہت جو میں نے کیا زندگی میں. میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اگر بہت زیادہ نہیں تو بہت اچھی حد تک، وہ بھی اللہ سے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذرا سی تکلیف سے وہ اللہ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی اور اس حال میں رکھا. ہاں، اس کے ساتھ کوشش ضرور کرنی چاہیے جائز، کہ ہم اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، محلے داروں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر ضرور ادا کرتا رہیں. لیکن جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو یہ سوچئے کہ یہ ناشکری ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے. اس کے اوپر اجاز صاحب سے جانے سے پہلے آپ سوچئے کہ اس کے اوپر جب یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بھی ناخوش کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناخوش کرتے ہیں. وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے اور اس کے بھی ناشکرے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر اقبال دیکھیں کیا کہتا ہے، کیا خوبصورت شعر اس نے کہہ دو. کہتا ہے اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسان کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسان کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ناداں کو. یعنی اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا اور آپ اس سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں خوش رہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ناراض ہے کہ آپ خوش رہیں؟ تو اس کے اوپر اعجاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کافی دنوں سے آپ سے گپ شپ چل رہی ہے اس ٹاپک پہ. جی. اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ کو بہت محبت سے، پیار سے، جیسے ہم عام زبان میں پروٹوکول کہتے ہیں، رسپیکٹ کہتے ہیں، جی. تو آپ دوبارہ بھی وہاں جانا چاہیں گے؟ آف کورس. جی. آف کورس. اور اگر آپ کسی کی طرف جائیں اور وہ پنجابی محاورے کے مطابق آپ کو منہ بھی نہ لگائیں تو دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے؟ نہیں جانا چاہیں گے. میرا ایک دوست ہے جس کا تعلق گاؤں سے ہے. گاؤں کا کلچر تھوڑا ہم سے، شہروں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میری پھپھو یہ کہتی ہیں میں اس گھر میں جاتی ہوں جہاں کی خاتون مجھے عزت دیتی ہے. اچھا. میرا بھائی تو عزت دے گا ہی دے گا نا. میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی تو وہ تو عزت دے گا کہ میری بہن ہے، چھوٹی ہے تب. اگر خاتون دے تو ہے نا. اگر میری بھابھی رسپیکٹ دیتی ہے مجھے تو میں وہاں جاتی ہوں. وہ کہتی میں کھاتی پیتی بھی اس گھر سے ہوں جہاں پہ اس گھر کی خاتون مجھے آفر کرے یا محبت کا اظہار کرے. تو بڑی لرننگ ہے. بالکل. جو پہلی اوپننگ بات میں نے کی کہ آپ کہیں جائیں اور میں آپ کو بڑا ویلکم کروں تو آپ وہاں جانا چاہیں گے، رہنا چاہیں گے. اور جہاں آپ کو نہیں ملے گی، سر یہ پریشانیاں اور غم بھی میری آپ کی طرح چلتے ہیں. صحیح ہے. اگر پریشانی آئی اور میں نے اسے بڑا ویلکم کیا، میں ہاتھ پاؤں میرے پھول گئے، میں نے ہر چیز بھول گیا، سٹریس میں آ گیا، غصہ کرنا شروع کر دیا، شکوہ شکایت شروع کر دی، تو اس کو تو بڑا پروٹوکول ملا نا. ٹھیک. اس پریشانی مصیبت کو تو آئیڈیل پروٹوکول ملا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کہتی ہے میں نے یہی رہنا ہے، میں نے نہیں کہیں جانا. صحیح ہے. صحیح ہے. اور اگر وہ پریشانی آنے پہ میں بہیو ہی نہ کروں اس کی فیور میں اگر پارٹ آف لائف آ گئی، یہ تو کیا ہو گیا، اور بڑی چیزیں چلتی ہیں، یہ بھی چل رہی ہیں. صحیح بات. تو وہ ٹربل وہاں رکنا نہیں چاہے گی. صحیح بات. آپ کو یہ میری باتیں شاید تھیوریٹیکل اس وقت لگ رہی ہوں. جی. میں نے یہ کال جناب علی ابن طالب کا پڑھا. اچھا. جن کو ہم
شہر علم کا، شہر علم میں باب العلم. جی 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 بالکل ٹھیک، جی بالکل ٹھیک. عقل اور دانش کی معراج. جی معراج وہ بالکل. کیا کہتے ہیں، مصیبتوں کے آنے پہ گھبرانے والے پہ مصیبتیں اور آتی ہیں. مصیبتوں میں آنے سے گھبرانے والے پہ مصیبتیں اور آتی ہیں. جی 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 ایگزیکٹلی وہی بات جو میں نے اپنے الفاظ میں کہی ہے کہ صحیح. گھبرانے سے آپ ویلکم کر رہے ہیں اس مصیبت پریشانی کو. وہ کہتے ہیں اس طرح پروٹوکول مجھے کسی اور گھر میں نہیں ملنا، سو دس از دا پلیس ٹو لیو. کہ جائے کہ اب اللہ سے شکوے شروع کر دیں. اب آ جائیں دوسری بات پہ جو آپ نے کہی. مجھے اگر آپ سے شکوا ہے تو یا میں آپ سے کہوں گا شاید بھائی، ٹھیک ہے. شاید میں بھابھی سے کہوں بھابھی، شاید بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یا شاید بھائی کو کہے گا میرا خیال کرے. ہوں. ٹھیک. اور فرض کریں میں آپ کا رشتہ دار بھی ہوں، دوست عزیز ہونے کے ناطے کے علاوہ، تو میں آپ کے والد صاحب سے کہوں گا صحیح ہے. کہ شاید بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو میں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک لیول اوپر جا کے صحیح بات. یا اس پیئر پہ کسی کو انوالو کرتے ہیں فار ہیلپ. صحیح ہے. ہیلپ صحیح بات ہے. جب آپ اللہ کی شکایت کرتے ہیں بندے سے، اللہ کی شکایت کرتے ہیں بندے سے، جی تو بھائی یہ تو کریچر ہے اس کی، جی میں تو کریچر ہوں، صحیح بات ہے. اس رب کی مخلوق ہوں، میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ تو رب کا شکوہ بندوں سے کر کے سوائے پریشانی کے، اور کیا؟ ان ہیپینس کے کیا آئے گا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں میں مالک سے ریکویسٹ کروں، مالک تیری مہربانی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں اتنے جوگا نہیں، کرم کر دے. اور اس کے ساتھ کوشش کروں. ہاں اچھا دیکھیں سب سے پہلے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے اونٹ نہیں باندھا اور مسجد میں آ گیا، واپس آنے تک اونٹ نہیں تھا. تو واپس اس نے اندر جا کے شکایت کی، میں تو جی اللہ پہ اعتبار کیا تھا، بھروسہ کیا تھا، اس نے میرا اونٹ ہی نہیں، نقصان ہو گیا میرا. تو اسے کیا سمجھایا گیا؟ اونٹ پہلے باندھ کے- اسباب باندھنے، ہاں، اسباب کرنے، پھر اس پہ صحیح بات. ٹرسٹ کرنا. سو اسباب تو پہلے ہے نا. میں کتنا ہی عقل مند ہوں، کتنا ہی ذہین ہوں، میں آفس جاتا ہی نہیں. میں جاب کر رہا ہوں تب، بزنس کر رہا ہوں تب، اور میں سمجھوں کہ کوئی انکم آ جائے گی. نہیں تو ایک شخص اگر اسباب ہی نہ کرے، سر کچھ نہ کرے، سر گھر لیٹا رہے سر اور خوش رہنا چاہے. اچھا اب پہلے تو وہ کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہے جو کچھ کیے بغیر بھی خوش وہ کہے رہتا جی ہے. میں نے آپ کا ویلاگ دیکھا تھا سر تو آپ نے کہا خوش رہو، تو میں تو بیٹھا ہوں، میں خوش ہوں. اچھا یہ ویلاگ کرنے کے لیے آپ گھر میں کیوں نہیں لیٹے رہے شاہد صاحب؟ میں کیوں نہیں اپنے کام میں مست رہا؟ آپ بھی اٹھ کے یہاں آئے ہیں اسٹوڈیو میں، میں بھی آیا ہوں اس کا اور باتیں کر رہے اس کا یہ مطلب لے کہ خوش رہو، بس ٹھیک ہے خوش رہو. ہیں. سر خوش، اچھا میں یہاں پہ نا آپ نے مجھے ایک بات سپر یاد سوال تو لگ رہا ہے. میں- میں تو لوگوں کی بات کر جی رہا ٹھیک ہو ہوں. گیا. لوگ یہ کہیں گے جی خوش رہو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک سمجھدار آدمی گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک بندہ فشنگ راڈ پھینک کے بیٹھا انتظار میں. اس نے ادھر ادھر دیکھا، غور کیا، اس کے واسطے لگا السلام علیکم. وعلیکم. اس نے کہا جی آپ فشنگ کر رہے ہیں تو یہ کتنی دیر میں مچھلی پکڑ لیں گے؟ وہ کہتا ہے گھنٹے میں پکڑی جائے، شاید 2 گھنٹے میں، ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بھی لگ جائے. اس نے کہا اس دوران آپ کیا کریں گے؟ کہتا میں انتظار کروں گا. اس نے کہا دیکھو آپ کو چاہیے فشنگ راڈ پھینکیں، جائیں کام کریں، یہ کریں وہ کریں، پیسے آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے، ساری محنت بتائی اس کو. کہتا اس کے بعد کیا کروں؟ ریلیکس کرنا. وہ کہتا وہ تو میں بھی کر رہا ہوں، ریلیکس. سر اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ نکلو گے اسباب کی دنیا میں نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں اگر میں فار اے مومنٹ میں شادی نہیں کرتا اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے گھر اولاد ہو جائے، تو نہیں ممکن نا. نہیں ممکن. پہلے میں شادی کروں گا تو اللہ سے یہ نعمت مانگوں گا. صحیح بات. میں اٹھوں ہی نہیں، میں وضو ہی نہیں کروں اور میں کہوں یا اللہ میری نماز ادا ہو جائے، نہیں ممکن نا. اس کا مطلب ان لوگوں کے لیے خوشی کا لیسن نہیں ہے جو خود کچھ نہیں کریں گے. سر وہ آئیں کیوں دنیا میں؟ کیا دنیا میں جتنی بھی، میں پھر دوہرا رہا ہوں، دنیا میں جتنی بھی بڑے لوگ کامیاب پرسنالٹیز آپ کو ملتی ہیں، کیا وہ گھر میں لیٹے رہے تھے؟ تو خوشی آپ کے ایکشن سے ہے. میں ایک شیخ صاحب تھے، ہاں. ٹیکسٹائل مل تھی ان کی، انہوں نے ٹیکسٹائل مل رن کرتے تھے، انہوں نے کام چھوڑ دیا اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. اللہ اللہ کام پہ بھی ہو سکتی ہے، قطن صحیح. رزق حلال کمانا ہی عبادت ہے اپنی جگہ. انہوں نے بالکل کام چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے کام کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگے مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، بٹ کام بھی تو کرنے کا حکم ہے نا.
وہ کہتے نہیں، میں ہوا یہ کہ میں اپنی مل میں ایک دن ویکینڈ پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں پہ موجود تھا اور وہ معذور تھا، اس کی ٹانگ ٹھیک موو نہیں کر سکتا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا، بٹ میرے نکلنے کا ٹائم تھا، میں نکل آیا. 2 دن بعد گیا تو وہ کتا وہی موجود تھا اور کھانا بھی موجود تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کتا چل نہیں سکتا، کھانا کیسے آ گیا. اگلی رات میں انتظار میں بیٹھ گیا دیکھنے کے. تو میں نے دیکھا کہ کتا آیا، ایک یعنی دوسرا کتا آیا اور وہ اسے کھانا دے کے چلا گیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو رزق ملنا ہے یہ ملنا ہی ملنا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا. تو کسی سیانے نے ان سے پوچھا، شیخ صاحب آپ نے دوسرے کتے کا کردار کیوں نہیں اپنایا، جو کھانا لا کے دے رہا ہے؟ آپ پیراسائٹ بن گئے، آپ پہلے والا بن گئے، آپ پہلے والے بن گئے. اسی طرح ایک نا حکایت ہے، ایک بچہ گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمسائے میں نئی گاڑی بالکل، اور اس کو صاف کر رہا ہے. اس سے پوچھتا ہے یہ گاڑی آپ نے خریدی ہے؟ اس نے پھر کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میرے بھائی نے مجھے تحفہ دیا. تو بچہ کہتا ہے کاش میرا بھی بھائی ہوتا. تو پہلے والا جو گاڑی صاف کر رہا ہے وہ کہتا ہے وہ تمہیں گاڑی دیتا؟ کہتا نہیں، میں اسے گاڑی گفٹ کرتا. اب یہ اپروچ ہے نا، 2 بھائی ہیں، صحیح بات ہے، ایک کو گاڑی گفٹ میں ملی ہے، دوسرا دے رہا ہے. میں کون سا بننا چاہتا ہوں؟ میں گفٹ لینے والا بننا چاہتا ہوں یا میں دینے والا بننا چاہتا ہوں؟ میں وہ کتا بننا چاہتا ہوں. سوری، میں اگر کتے کے لفظ کو لوگ نیگیٹو نہ لیں، میرا مقصد صرف ایگزامپل کا مقصد ہے. ایک کتا وہ ہے جو موو نہیں کر پا رہا، اس سے بھی رزق پہنچ رہا ہے. اور ایک اور کتا ہے جو اپنا رزق تو کھا رہا ہے، اپنا رزق تو کما رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بیمار کتے کے لیے بھی لے کے آ رہا ہے. میں نے سوچنا ہے کہ میں نے کون سا رول اڈاپٹ کرنا ہے، پیراسائٹ بننا ہے، کسی کی محتاجی میں رہنا ہے، یا لوگوں کے لیے. سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو نافع ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو، نفع دینے والا ہو. اسی میں خوشی ہے، کمال ہی ہے، اسی میں خوشی ہے. خوشی بھی اسی میں ہے، عزت بھی اسی میں ہے، کامیابی بھی اسی میں. یہ بھی خوشی حاصل کرنا ایک 100% سر. اچھا دیکھیں آپ، ایک کام ہے، آپ کوئی شخص پریشانی میں ہے اور آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں. نہ آپ اسے جانتے، نہ آپ اسے جانتے، نہ آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر اس کی ہیلپ سے جو اکمپلشمنٹ آپ فیل کرتے ہیں نا، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیا کمال ہے اس رب کا کہ اس نے مجھے ہیلپ کرنے والا بنایا. اس کا اگر میں اس کی جگہ ہوتا مصیبت میں تو میرے پاس کیا طاقت، اختیار اور معاملہ تھا. یہ میرے مالک کی مہربانی ہے نا، جی اسی کی مہربانی کہ اس نے مجھے مدد کرنے والی سچویشن میں بھیجا ہے. تو سر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا. اچھا اعجاز صاحب، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، بہت اچھی ہیں نا، لیکن میرا سوال، شاید میں اگر بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تو معافی چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل اکنامک سچویشن ہے، یا یہ جو انحطاط ہے ہمارے ایتھکس کے اندر، یا ہمارے ہاں جتنی سماجی برائیاں اس وقت ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے کیسے خوش رہا جائے؟ میں ایک انسان ہوں، اگر میں ایک انسان کی زندگی کو اپ لفٹ کر لوں تو میں نے اپنا رول پلے کر لیا. میں نے ایک بندے کی زندگی کو بہتر کر لیا. اس سے بڑی خوشی مجھے نہیں مل سکتی. اب میں بھی خوش ہو گیا، جس کو میں نے اپ لفٹ کیا، سپورٹ کیا، وہ بھی خوش ہو گیا. رائٹ؟ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی سے نہیں چلا جا رہا اور دونوں نے واک کرنی ہے، آپ اسے کندھا دینا چاہیے، سپورٹ دیتے ہیں نا. جی دینا چاہیے. اینڈ آف دا ڈے دونوں کامیاب ہو گئے، دونوں دوسری طرف پہنچ گئے. تو یہ رول ادا کرنا. سر میں دیکھیں، ایک کام ہے ریاست کا جو آپ نے پچھلے سیشن میں کہا، بالکل درست ہے. یہ ایٹ لارج ذمہ داری ریاست کی. ٹھیک، پیٹرول ہے جی، پیٹرول میں نے اور آپ نے تو امپورٹ نہیں کرنا نا. صحیح بات ہے. یہ تو کسی حکومت نے، اسٹیٹ نے امپورٹ کرنا ہے. جی لا اینڈ آرڈر ہے تو اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا. میں تو نہیں کرنا. میں میکسیمم اپنے گھر کی سیکورٹی کر سکتا ہوں. ایک سیکورٹی گارڈ رکھ کے، ملازم رکھ کے، 2 گھروں کی ہو سکتی ہے. جی بٹ سوسائٹی میں تو جو اسٹیٹ ہے وہی کرے گی.
جی یہ میں نے 2 ایگزامپل دی ہیں. جی جی پیٹرول کی سارے اس طرح security، باقی چیزیں بھی اس طرح سارے وہ کام ہیں. سو جو کام میری کیپیسٹی سے بڑے ہیں وہ تو اسٹیٹ نے کرنے ہیں، بٹ جو میری کیپیسٹی میں آ سکتے ہیں، لیٹ سے میں ایک شرٹ خریدتا ہوں اور میں ایک شرٹ اور خرید کے کسی غریب آدمی کو دے دیتا ہوں. جی ہو سکتا ہے میری شرٹ 8,000 روپے کی ہو اور اس کی شرٹ 2,000 روپے میں آ جاتی ہو. صحیح بات. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اسے بھی 8,000 روپے کی شرٹ خرید کے دوں تو تب بھی کام چلے گا، اور اگر میرے پاس 8,000 ہے تو میں 2,000 روپے کی 4 شرٹ خرید کے دے سکتا ہوں. ٹھیک بات. جس اسٹیٹس کی یا جس کوالٹی کی وہ لوگ افورڈ کرتے ہیں، صحیح بات، پہنتے ہیں. صحیح بات. بٹ میں کروں تو صحیح، کروں تو میں صحیح. تو نہیں کر رہا. میں تو 8,000 کی 2 شرٹس خرید سکتا ہوں، ایک خرید کے باقی 8,000 روپے کسی کی مدد کے لیے نہیں ہے. بڑا آسان تھا شاید سا فارمولا ہے. میرا ایک دوست کہتا ہوتا ہے آپ کسی ایک مریض کی دوائیاں مہینے کی لے کے دیتے رہو، تمہارے گھر میں دوائیاں نہیں آئیں گی، واہ. تمہیں دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں یہ جینون ڈھونڈنا کہ ضرورت مند ہے، یہ اب آپ سفید پوش، یہ بھی ایک ذمہ داری لوور کا مڈل کام ہے. کلاس، یہ بھی ایک ذمہ داری کا جی کام سر. ہے. ہاں. اچھا اس کا بڑا آسان ہے، ہم تو الٹ کرتے ہیں. اللہ کریم کا حکم ہے سب سے قریبی رشتہ دار کا سب سے پہلا حق ہے. وہ تو انہوں نے پرنسپل دیا ہوا نا، جی. سب سے پہلے ہم کون، الٹ بعد میں کرتے ہیں. کون، بعد میں کون. ہم الٹ کرتے ہیں. جی. ہم اپنے بہن بھائی کی مدد نہیں کرتے، ان نون کی کرتے ہیں. سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کو دے جی دی. اور ہم نہیں جانتے، نہیں جانتے وہ جینون بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان جینون بھی ہو سکتے ہیں. وہ بھائی میں بھائی کو تو جانتا ہوں نا، اس کی کرو. بہن کو تو جانتا ہوں، کزن کو تو جانتا ہوں کہ یہ واقعی پریشانی میں ہے، ان کی مدد کروں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سر میں صرف ایک شاید صاحب ہر بندہ اگر ایک شخص کی ذمہ داری لے لے تو کام ہو سکتا ہے. سر ہیپینس بھی آ سکتی ہے، حالات بھی بدل سکتے ہیں. جی سر. تو دوستو یہاں تک یہ پارٹ ختم ہوا. آپ نے سنا اعجاز صاحب نے بہت احسن طریقے سے، بہت خوبصورتی کے ساتھ سے اس چیز کو بیان کیا. میرا جو سوال تھا کہ ان حالات میں کیسے خوش رہا جائے، میرا مین کنسرن یہ ہے کہ یہ جو آج حالات جا رہے ہیں ہمارے یہاں، اس میں خوش رہنا بہت مشکل کام ہے. تو جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں خوش رہنے کی، جس حد تک بھی رہ سکیں. اس پر ضرور غور کیجیے. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.